الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا، انتخاب کیا گیا، ان کے لفظی معنی سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وقاتلوا، اور جہاد کرو، لڑو۔ جہاد کرنا اور لڑنا، جنگ و قتال کرنا، اس میں اگرچہ بظاہر ناگواری کا عنصر پایا جاتا ہے اور بادی النظر میں مسلمان کو اس سے دور رہنا ہی قرین قیاس سمجھ آتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنگ و قتال اور جہاد کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کافر اسلام کو بھی مٹانے کے در پہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اذیت دینے کے در پہ رہتے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے اور ان کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد امت مسلمہ پر فرض کیا گیا۔ گویا مسلمانوں سے اس بظاہر ناگوار نظر آنے والے فعل کا صدور جزا کے طور پر ہے کہ یہ ان کے فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے ہے، اور یہ ناگواری انہی کافروں کی پیدا کردہ ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سبیل لغوی طور پر اس رستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت ہو۔ یہاں سبیل اللہ سے مراد دین حق، دین اسلام ہے، اور فی سبیل اللہ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق اور دین اسلام پر عمل کرنے میں سہولت ہے، کسی قسم کی دشواری کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جہاد جیسا حکم بھی دین اسلام کی روشنی میں کیا جائے تو اس حکم پر عمل پیرا ہونے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اور ارشاد فرمایا جب فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کرو، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرو۔ اس جہاد کا مقصد نہ تو کوئی سیاسی ہو اور نہ ہی اپنی شجاعت کا اظہار ہو اور نہ ہی ریاکاری اس کا مقصد ہو، صرف اللہ کی رضا جہاد کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا الذین یقاتلونکم، ان سے جہاد کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں۔ وہ جو تم سے لڑتے ہیں، اس لفظ کے اندر 3 طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ تم ان سے جہاد کرو جنہوں نے جنگ کی پہل کی ہے۔ اگر وہ جنگ کی پہل نہ کریں، وہ جنگ کی ابتدا نہ کریں، تو پھر تم ان سے نہ لڑو۔ اگر یہ احتمال اس کا لیا جائے تو اس احتمال کو بعد میں نازل ہونے والی آیات نے منسوخ کر دیا ہے۔ دوسرا اس میں احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے لڑو جو فی الواقع تم سے جنگ کر رہے ہیں، یہ احتمال بھی موجود ہے اور اس پر بھی عمل ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے
کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ تمہارے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں ان سے بھی جہاد کرو۔ تو یہ تینوں احتمالات اس میں موجود ہیں۔ خلاصہ پھر سماعت فرمائیں کہ اگر یہ احتمال لیا جائے کہ جس نے جنگ کی تم سے ابتدا کی اس سے لڑو اور جس نے جنگ کی ابتدا نہیں کی اس سے نہ لڑو، یہ احتمال یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں نازل ہونے والی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی کافر خواہ وہ پہل کرے یا اہل اسلام پہل کریں، اگر اہل اسلام پہل کریں تو یہ اقدامی جہاد ہے، اگر وہ پہل کریں تو یہ دفاعی جہاد ہے، تو دونوں قسم کا جہاد اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو تم سے لڑتے ہیں بالواسطہ لڑیں، بلا واسطہ لڑیں، بالقوہ لڑیں، بالفعل لڑیں، عملاً لڑیں یا لڑنے کی تیاری کریں، وہ پہل کریں یا نہ کریں، ہر قسم کے کافر سے جو حربی ہے اور تمہارے ساتھ مقابلہ میں ہے اس سے جہاد کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں حد سے نہ بڑھنے کا جو حکم دیا گیا اس کی مفسرین نے مختلف توجیحات بیان فرمائیں اور مختلف اس کی صورتیں بیان فرمائیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ جہاد صرف غلبہ دین اور رضائے الہی کے علاوہ رضائے الہی کے لیے کرو، اس کے علاوہ کسی سے قتال نہ کرو۔ دوسری صورت اس کی یہ بیان کی کہ جو کفار تمہارے ذمہ بن گئے یا تمہارے مستامن بن گئے یا تمہارے معاہد بن گئے، جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو گیا، ان کافروں سے قتال نہ کرو۔ اور تیسری اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ قتال کرنے کے بعد جو کافر مارے گئے ان کا مسئلہ نہ کرو، ان کی میت کی شکل نہ بگاڑو۔ تو یہ تینوں ہی صورتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ حد سے کسی صورت میں بھی نہ بڑھو، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت نہیں تھی، انہیں یہی حکم تھا کہ کافر جو بھی اذیت دیں وہ برداشت کرنی ہے اور ان پر صبر کرنا ہے۔ اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کو قتال کی اور جہاد کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں کافروں سے جہاد کی اجازت دی گئی، اور اس آیت کریمہ سے وہ کافی ساری آیات منسوخ ہو گئیں جن میں پہلے ان کی اذیت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو تحمل اور کافروں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی 13 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح، کہ ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو۔ اسی طرح سورہ مزمل کی 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور انہیں بالکل چھوڑ ہی دیں، ان سے اعراض ہی کر لیں۔ تو پہلے تو یہی حکم تھا کہ ان کی اذیتوں پر صبر ہی کریں اور وہ تکلیفیں بھی دیں، مسلمانوں کو سب و شتم بھی کرے، مسلمانوں کو ماریں بھی، تو بھی صبر اور تحمل سے ہی کام لیا جائے۔ لیکن اب اجازت دے دی گئی کہ اب ان سے جہاد کرو۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کرنا اور رضائے الہی کے لیے جہاد کرنا یہ بڑی افضل عبادت ہے، اور قرآن مجید کے اندر احادیث طیبہ کے اندر اس کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ترین ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا
یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ عرض کی گئی ثم ایٌ، پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو جہاد کی بہت فضیلت ہے، یہ افضل اعمال میں سے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں جب سے جہاد فرض ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کی فرضیت باقی رہے گی، اور کوئی شخص اس کی فرضیت کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا الجہاد مادن منذ بعثنی اللہ تعالی الی ان یقاتل آخر امتی الدجال لا یبطلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک جہاد باقی رہے گا، یہاں تک کہ میرا آخری امتی دجال کو قتل کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جہاد چونکہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا، کسی حاکم کے تابع ہو کر ہوتا ہے، اور کسی کے زیر کمان رہ کر جہاد کیا جاتا ہے، تو جہاد کے لیے حاکم کا ہونا بھی ضروری ہے، خواہ وہ حاکم عادل ہو یا ظالم اور جابر ہو، حاکم کا ہونا ضروری ہے، اور عادل حاکم کے ماتحت بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، اور ظالم بادشاہ اور حاکم کے ماتحت اور زیر کمان بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الجہاد واجب علیکم مع امیر برن کان و فاجرن، جہاد ہر حاکم کے ساتھ تم پر واجب ہے، ہاں وہ حاکم نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جہاد ہوگا۔ صرف نمود و نمائش، ریاکاری یا دنیاوی کسی غرض کے لیے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ اسی آیت کریمہ سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو ہر کافر سے جہاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاد کا سبب اس کا کفر نہیں ہے، بلکہ جہاد کا سبب ان کی فتنہ انگیزی ہے، اور ان کا تم سے لڑنا ہے، اور ان کا مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ کافروں کی طرف سے جنگ اور قتال یہ جہاد کا سبب ہے، صرف ان کا کفر جہاد کا سبب نہیں۔ اگر کافر مسلمانوں سے نہ لڑیں، مسلمانوں کے ذمہ بن کر رہ رہیں، یا معاہد بن جائیں یا مستامن بن جائیں، تو ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتو۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اور احسان کرنا، اس سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا، ان سے احسان ہی کریں گے۔ تو ہر کافر سے جنگ اور قتال نہیں ہوگا، بلکہ انہی سے ہوگا جو قتال میں مصروف ہیں یا قتال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں
مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جب کسی کافر سے، کافروں کی کسی جماعت سے قتال کریں گے تو انہیں ہم 3 طرح کی پیشکش کریں گے قتال سے پہلے تو ان پر اسلام پیش کریں گے، خاص طور پر وہ کافر جو اسلام کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوں، تو ان پر حملہ کرنے سے پہلے 3 طرح کی پیشکش ہوگی۔ پہلی پیشکش تو یہ ہوگی کہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اب ان پر جہاد کرنا یا ان پر حملہ کرنا یہ جائز نہیں۔ وہ مسلمان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو مسلمانوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ پیشکش قبول نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں، تو وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں اور ذمہ بن جائیں، بغاوت سے باز آ جائیں۔ اگر وہ اطاعت کر لیں، ذمہ بن جائیں، بغاوت سے باز آ جائیں، تو بھی مسلمان ان سے جہاد اور قتال نہیں کریں گے، پھر بھی ان کی جان مال محفوظ ہو جائے گی اور وہ اپنا جزیہ مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں گے، جو عام حالات میں انتہائی حقیر ہوگا۔ اور اگر وہ اسلام بھی قبول نہ کریں اور اطاعت بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے قتال فرض ہوگا۔ یہ تو ہے صورتحال کہ پہلے اسلام، پھر اطاعت اور پھر تیسرے نمبر پر ان سے قتال ہوگا۔ اب چونکہ دعوت اسلام ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اس لیے قتال سے پہلے اب انہیں اسلام پیش کرنا، یہ پیشکش کرنا، یہ مستحب ہے۔ اب یہ فرض یا واجب نہیں، اور یہ پیشکش کیے بغیر بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی مستلق پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا اور قید کیا، اور انہیں پہلے اسلام پیش نہیں فرمایا۔ تو جن کے پاس اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، انہیں تو ظاہر ہے جب تک پہنچی نہیں تھی اس وقت تک اسلام بتانا ضروری تھا۔ اب چونکہ دعوت اسلام پہنچ گئی ہے، اس لیے اب اگر پیشکش دوبارہ تازہ کر دیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اب وہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر حربی کافر جو اسلام کے خلاف سازشوں میں یا اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کسی بھی منصوبے میں شریک ہے، اس سے جہاد فرض ہے، ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے فرض ہے۔ اور مسلمان اگر قتال پر اور جہاد پر قدرت رکھتے ہوں تو ان سے بھی جہاد کریں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی زندیق ہیں ان سے بھی جہاد ہوگا، جتنے بھی مرتدین ہیں ان سے بھی جہاد ہوگا، اور کسی عادل مسلمان کے خلاف جو خروج کرنے والے اور بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کن سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جو کافر معاہدہ کر لیں مسلمانوں سے، ان سے بھی جہاد نہیں ہوگا، اور جب تک معاہدہ ہے اس وقت تک جہاد قتال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو دارالاسلام میں اجازت لے کر آ گیا، ویزا لے کر آ گیا، وہ مستامن بن گیا، اس سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا، جان مال اس کی جب تک اس کا ویزا ہے اس وقت تک محفوظ ہے۔ اور اسی طرح کسی ذمی کو بھی جو اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر رہ رہے ہیں، ان سے بھی جہاد اور قتال نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ یہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی یا بغاوت نہ کریں۔ اسی طرح جہاد کے دوران بھی اگر جہاد جاری ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے جہاد کیا ہی نہیں جائے گا، اور اگر جہاد ہو رہا ہو تو اس دوران بھی چند لوگ ایسے ہیں جنہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے جو انتہائی بوڑھا ہو، جو جنگ کے قابل ہی نہیں اور وہ میدان جنگ میں آیا ہی نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو بہت چھوٹے بچے ہیں میدان جنگ میں نہیں آئے، انہیں بھی نہیں قتل کیا جائے گا۔ جو مجنون ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں جو جنگ میں نہیں آئیں، راہب ہیں جو اپنے اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، یہ لوگ اگر جنگ میں شریک نہیں اور کسی طریقے بھی شریک نہیں تو ان کو جنگ کے اندر بھی قتل نہیں کیا جائے گا،
اور علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ ان لوگوں کے بارے میں اگر ثابت ہو جائے کہ یہ کسی چال کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا کسی وجہ سے بھی کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، خواہ مشورے کی حد تک ہی شریک تھا، تو ایسی صورت میں بھی انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کا یہی عمل بھی ہے اور یہی حکم بھی ہے۔ سرکار کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی کو لشکر پر امیر مقرر فرماتے تو اسے وصیت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کی خاطر اور اسی کی راہ میں جہاد کرو، اور کافروں کو مسلح نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر شام کی طرف روانہ فرمایا یزید بن سفیان کی قیادت میں، تو آپ نے انہیں یہ وصیت فرمائی کہ اِنَّکَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا لِلَّهِ۔ اس طویل ترین وصیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان قریب تم راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے گمان کے مطابق خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، انہیں قتل نہ کرنا، چھوڑ دینا۔ اور فرمایا تم مجوسیوں سے ملو گے جو سر کے درمیان سے بال کاٹتے ہیں، انہیں قتل کر دینا۔ اور میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچے کاٹنا، اور نہ کسی کھجور کے درخت کو جلانا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، نہ کسی کو غرق کرنا، نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور نہ ہی بزدلی دکھانا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد کا مقصد محض لوگوں کی گردنیں اتارنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد کفار کی منصوبہ سازیوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانا اور معاشرے میں امن قائم کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔